بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کی اس سیریز میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کے جس حصے کا مطالعہ کریں گے یہ سورہ حامیم السجدہ ہے، جو قرآن مجید کی 41 یعنی 41 نمبر سورہ ہے، اور ہم اس کی آیت 30 سے لے کے 36 تک یعنی 30 سے لے کے 36 آیت تک اس کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں جو اس سے پہلے چیز ذکر آ چکی ہے اس سورہ کے اندر، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، ان کے انویٹیشن کو جانتے بوجھتے ہوئے جب جھٹلایا تو اس کے بعد جو ان کا حشر ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے مقابل میں کہ جو لوگ پیغمبر کی دعوت پر ایمان لے کے آئے، جنہوں نے لبیک کہا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی دعوت پہ، تو جب قیامت میں وہ اٹھیں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو دیکھیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قیامت میں ان کی آنکھ کھلے گی، جب قیامت میں یہ زندہ ہوں گے، تو ان کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پہ جم گئے۔ یعنی انہوں نے اپنی تمام کی تمام جو ایسپریشنز تھیں، تمام کی تمام جو اپنی دعائیں تھیں، تمام کی تمام جو اپنی حاجات تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے متعلق کر دیا، اللہ کو اپنا پروردگار مانا، اللہ کو اپنا خداوند مانا، اور اس خداوند ماننے کے بعد پھر وہ اس پہ بالکل جم گئے۔ ان کی لرزش نہیں آئی، کوئی لغزش ان سے نہیں ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو تمام معاملات میں خدا کے سپرد کیا۔ تو ان کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پھر فرشتے قیامت کے دن ان کو اس بات کی بشارت دیں گے کہ اب کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی وہ جو خوف تھا دنیا میں، جب آپ کی مخالفت کی گئی، جب آپ سے زیادتیاں کی گئیں، اب وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب آپ کے لیے کوئی خوف کا مقام نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور یہ کہا ہے کہ پھر فرشتے ان سے جب یہ کہیں گے کہ اندیشہ نہ کرو اور نہ کوئی غم کرو، اور اس جنت کی خوشخبری آپ قبول کریں جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ گویا کہ وہ جنت جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اب یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے وہ مشکلات جھیلیں، آپ نے وہ پریشانیاں جھیلیں، جن کے نتیجے میں جب آپ نے صبر کیا اور صحیح رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھی آپ بنے، اور اس کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ نے آپ کو یہ ریوارڈ دیا۔ خواتین حضرات، یہ آپ ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور ان کو اذیت دینے کی کوشش کی گئی اور اذیتیں دی گئیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا، حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جو چاروں لمز ہیں، ان کے دونوں ہاتھ اور ان کے دونوں جو پاؤں ہیں، ان پر مخالف سمتوں میں ان پہ رسی باندھ کے 4 اونٹوں کے ساتھ ان کو دوڑا دیا گیا تاکہ ان کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ اسی طرح سے بہت ساری اور تہذیب کا ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے جس ماحول میں وہ تھے ان کو پتہ تھا کہ جب تک وہ سچ کی گواہی نہیں دیں گے اور اپنی بعض دفعہ جانیں بھی قربان نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کا عہد ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسی ہماری ہسٹری ہے، ایسی ہماری تاریخ ہے کہ وہ لوگ کہ جو شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے، اس شرک کے ماحول میں ان کے لیے آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی خدا کا نام لینے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اصل میں اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی محض خدائے واحد کی توحید پر ایمان لانا، دیٹ واز tantamount ٹو سیویئر پنشمنٹ اینڈ سیویئر ٹارچر۔ تو یہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ جنت جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اب وہ خوف کی حالت ختم ہو گئی ہے، اب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی جنت ہے جو منتظر ہے۔ یہ فرشتے ان کو کہیں گے، اور دیکھیں مزید وہ کیا کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ فرشتے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس سے یہ اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب مہلت عمر دیتے ہیں دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو اگر نیکی کی طرف راغب رکھیں، ہم اگر اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل رکھیں، اور رمضان جیسا مہینہ ہمیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اس کے لیے انسپائرنگ ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو آسانی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نیکی کی طرف مائل ہوں، تو اس موقع پہ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم آپ کے ساتھی تھے، یعنی وی ور ود یو۔ سو نیک لوگ جو ہیں ان کے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کمپینینز میں اس دنیا میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان فرشتوں کی جلوں میں وہ رہتے ہیں، ان کی کمپنی میں وہ رہتے ہیں،
دے مے ناٹ سی دیم، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں ان کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کو نیکی کی طرف رغبت دینے کی توفیق دیتے ہیں. سو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت کہ وہ آخرت میں تو فرشتوں کا جلو ان کو حاصل ہوگا، ان کی کمپنی حاصل ہوگی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دے لیو ان دا کمپنی آف اینجلس، تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا. فرشتے ہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست تھے، ہم آپ کے کمپینینس تھے ان دا لائف آف دا پریویس ورلڈ، اور اب بھی یہی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اس دنیا میں آپ کو جو آپ نے خواہش کی، ظاہر ہے اس میں بعض وہ خواہش پوری ہوئی، کبھی پوری نہیں ہوئی، لیکن آخرت میں یہ معاملہ ہوگا کہ جو بھی آپ چاہیں گے اس جنت میں آپ کو ملے گا. وٹ ایور یو ڈیزائر، وٹ ایور یو ایون تھنک آف، وٹ ایور یو کین امیجن، آپ کو وہ وہاں مل جائے گا، ان قربانیوں کے صلے، ان جابازیوں کے صلے جو آپ نے دنیا میں کیں. اور پھر یہ کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ جو آپ کو ملے گا، جس چیز کو آپ چاہیں گے، اور یہ آپ کے یعنی اس کے بارے میں جو سٹریس کیا کہ یہ تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو آپ طلب کریں گے. یعنی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وٹ ایور یو ڈیمانڈ، وٹ ایور یو آسک فرام گاڈ، وہ مل جائے گی. تو یہ دس از سم تھنگ ہمارے لیے اٹس ان امیجنیبل کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگ سکتے ہیں اور کیا اس موقع پہ ہمارا خیال ہوگا. لیکن خواتین حضرات، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ وٹ ایور آئی وڈ لائک دیئر، وٹ ایور آئی وڈ آسک فرام مائی گاڈ آئی ول گیٹ دیئر. تو یہ وہ بڑی، اسے کہتے ہیں نا کہ سچ موٹیویٹنگ اینڈ واٹ ویری انسپریشنل، ہمیں ایک لحاظ سے فیوچر کی خبر دی جا رہی ہے کہ ایسے ہوگا. اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو دوبارہ سے رخ موڑتے ہوئے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یعنی اس شخص سے بہتر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور بھلائی اور یعنی اپنے آپ کو پھر آگے اللہ تعالیٰ کے جو تفصیل آ رہی ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. لیکن یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اولین مصداق ہیں، ہی از دا فورموسٹ پرسن جو آپ کو خدا کی طرف بلانے والے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے اس سے بہتر کون شخص ہوگا جو توحید کی طرف، جو اللہ کی طرف آپ کو بلائے. اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور نیک عمل کرنے کے لیے کہے، نہ صرف یہ کہ بلائے بلکہ ہی آسکس یو ٹو ڈو رائٹیس ڈیڈس. سو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیروی میں پھر جو صلحاء تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز تھے، ان کے کمپینینز تھے، ان کے بعد امت کے جو صالحین ہیں، ان سب نے یہ کام کیا کہ اچھائی کی طرف بلایا اور یہ کہا کہ آپ نے نیک عمل کرنا ہے. اور پھر یہ بھی کہا، یعنی ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس بات کو کہا گیا کہ اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں آئی ایم دا پرسن ہو از گوئنگ ٹو سبمٹ ٹوورڈز گاڈ. تو یہ ان آیات میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جو انجام بیان ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ایک بشر ہیں، انسان ہیں، ان کو بھی اس کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو تسلی دی جائے، ان کو فیوچر کی بات بتائی جائے، بیکاز ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جا رہا تھا اس زمانے میں، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ایٹ ٹائمس. انسان کا دل تنگ ہو جاتا تھا، انسان پریشان ہو جاتا تھا. بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ جیسے ان کی اندر کوئی کمی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے. یہ لٹرلی قرآن مجید میں بہت دفعہ بیان ہوا ہے. لیکن یہ ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ان کی اپنی اس معاملے میں کوتاہی ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر رہے ہیں. سو اس چیز کو پھر آگے انہوں نے مزید اسٹرینگتھن کیا. دیکھیں اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آپ کو لگیں گے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اپیل ہے، ایک خاص زور ہے، جب وہ فرماتے ہیں کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اور یہ کہا کہ دیکھیے برائی اور بھلائی یہ اکٹھے ایک طرح نہیں ہو سکتے، یہ یکساں نہیں ہو سکتے. برائی اور بھلائی دے آر ٹو اپوزٹ تھنگس. ان کے بارے میں کبھی یہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کا انجام ایک ہوگا. اور جب آپ یہ نہیں سوچ سکتے تو پھر کیا کریں؟ یہ نہیں کریں کہ آپ برائی کو چھوڑ کے چلے جائیں یا جو برے لوگ ہیں ان کو برائی کے حوالے کر دیں. نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو الفاظ ہیں ایگزیکٹلی وہ یہ ہیں کہ آپ برائی کو بھلائی سے دفع کریں. یعنی ادفع باللتی ہی احسن، یعنی انسٹیڈ آف سنبنگ پیپل، انسٹیڈ آف آئسولیٹنگ یور سیلف فرام پیپل ہو آر ایول، نہیں، آپ ان سے اچھائی کیجیے، آپ ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں. آپ برائی سے نفرت کریں لیکن برے لوگوں سے نفرت نہ کریں. اور یہ اتنی بڑی بات ہے خواتین حضرات کہ جو ہمیں انبیاء علیہ السلام نے سکھائی ہے، اور جس کو ہمیں اسے کہتے ہیں نا کہ اپنے پلے باندھنا چاہیے.
حضرت مسیح کے بارے میں آپ کو پتہ ہے بائبل میں یہ بات بیان ہوئی ہے، جب ان کے جو یہودی علماء تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت مسیح جو ہیں یہ گناہ گاروں کے ساتھ اور بہت سارے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو وہ بڑے مترز ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ تو ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یا ان کو آپ ان کی کمپنی میں رہتے ہیں. تو دیکھیے حضرت مسیح نے یہ کہا کہ آئی ہیو بین سینٹ ناٹ ٹو دا رائٹیس بٹ ٹو دا سنرز، یعنی میں خطا کاروں کی طرف بھیجا گیا ہوں. نیک لوگ تو ویسے ہی نیک ہیں، ان کو تو کوئی بہت ضرورت نہیں ہے. تو قرآن مجید نے بھی اس چیز کو نمایاں کیا کہ دیکھیے اگر آپ سے کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے بارے میں ٹھیک ہے آپ کو یہ اختیار تو ہے کہ آپ برائی کا جواب برائی سے دیں، لیکن یہ بات کہ آپ برے آدمی کو فورسیک کر دیں، ابینڈن کر دیں، چھوڑ دیں، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے. اور جو اچھا رویہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ برائی کے جواب میں بھلائی کریں. This is going to change that person. This has the potential of changing that person. اور یہ کتنی دفعہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ برائی کو اچھائی، اگر آپ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں تو it has the potential of totally changing the outlook of a person. وہ آدمی جو آپ کے ساتھ بہت زیادتی کر رہا تھا، وہ آدمی جس نے آپ کے ساتھ ہر طرح کا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، آپ نے جب خندہ پیشانی سے اس کی زیادتی کو سہا، آپ نے جب یہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ یو آر بینگ ڈسٹرب، بلکہ جواب میں آپ نے ہلکی سی اسمائل رکھی، اور کبھی اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہو گئے کہ آپ اپنا بغض اس پہ نکالیں گے، بلکہ اگر آپ کو موقع ملا تو آپ نے جو اس کی اچھائیاں تھیں وہ اس کی ایبسنس میں بیان کی یا اس کے سامنے بیان کی. کبھی اگر آپ کو کرسی عدالت پہ بٹھا دیا گیا تو آپ نے دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی. یہ وہ اخلاقیات ہے دیکھیے جو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے، بلکہ تمام انبیاء ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہ رکھیے کہ دوسرے جو ہیں وہ لوگ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اور برائی کرتے ہیں تو ان کو یہ محسوس ہو کہ بھئی ہمارا کوئی اسکوپ نہیں ہے. نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ برائی ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب اس کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی کو دھتکار رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے آپ اپنے آپ کو دھتکار رہے ہیں، کیونکہ وہ چیز کسی اور پہلو سے ہمیں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ آپ جب برائی کو نیکی سے تبدیل کریں گے، برائی کے جواب میں اچھائی کریں گے، تو قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ دشمنی دور ہو جائے گی، وہ کہتا ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا، وہ آپ کا لنگوٹیا یار بن جائے گا. He'll become your bosom friend. یہ اس درجے کی بات ہے کہ اگر آپ اچھائی کو کر کے دیکھیں، بس اس میں جیسے کہ قرآن مجید ہمیں آگے بتاتا ہے اس کی ایک شرط ہے، اور وہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اور یہ جو حکمت ہے، یہ جو دانائی ہے، یہ انہی کو حاصل ہو سکتی ہے کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہو سکتے ہیں، اور یہ حکمت انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو بڑی نصیبے والے، بڑی قسمت والے ہوتے ہیں. یعنی یہ بات کہ آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں یہ آسان نہیں ہے. یہ آپ کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ حکمت پیدا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، صبر اور ثابت قدمی. بیکاز یو سی، آپ کے ساتھ جب کوئی برائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ جب کوئی برا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، آپ کی ایک انسٹنکٹیو امپلسو ریئیکشن ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ایسے آدمی سے تو میں نے ناتا ہی توڑ دینا، یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے قریب رہوں، یہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی فکر میں ہوتا ہے. اس موقع پہ خواتین و حضرات یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ کوشش کیجئے کہ اپنے اندر یہ دانائی پیدا کیجئے، یہ دانش مندی پیدا کریں کہ اس موقع میں اپنے کسی رد عمل کا شکار نہ ہو. کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے آپ کو بس ضبط کریں. جب آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ضبط کر لیں گے، when that adrenaline is pumping in you، تو آپ ذرا سا اس کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، اب آپ نے وہ آبسٹیکل جو ہے، وہ ہرڈل جو ہے، وہ اس کو آپ نے پار کر لیا ہے، اور اب آپ کے اندر ظاہر ہے جو ایک ضبط کے جذبات ہیں، اس کے نتیجے میں آپ اس سے اچھائی کرنے کی طرف اپنے آپ کو اگر مائل کرتے ہیں تو انسان کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پروگرام کر لے کہ میں نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے تو وہ دے سکتا ہے. بس صرف قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دی اونلی تھنگ وچ ہیز ٹو بی اڈاپٹیڈ از پیشنس اینڈ پرسیورنس. یعنی یہ وہ موقع ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بس ریئیکٹ کریں یا جواب دیں، نہیں، بس یہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیں، وہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہی مردوں کی شمشیر ہے. تو محبت فاتح عالم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ اچھائی اور محبت سے اگر پیش آئیں گے تو یو ول ارن اے مورل وکٹری، آپ دوسرے کا دل فتح کر لیں گے، اور جس کا آپ نے دل فتح کر لیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ جو آپ کا خیر خواہی کا رویہ تھا، اس سے بڑھ کے آپ نے کوئی رویہ اختیار نہیں کیا. بس اس میں آپ نے یہ
جو ایک پرسیورنس والا ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ کرنا ہے. اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یہ کہا گیا کہ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والے ہیں، حقیقی طور پہ وہی سنتے ہیں. یعنی ہوتا یہی ہے کہ اس موقع پہ شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے کہ نہیں یار آپ صبر نہیں کر سکتے، جسٹ forget about it and you start reacting in a very bad way. تو اس کو کہا گیا کہ یہ نزغ ہے، یہ شیطان کی اکساہٹ ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے اس کو کنٹرول کر لو، اینڈ اگر آپ یہ کر لیں گے تو یو ول فائنڈ دیٹ یو ہیو اوور کم دیٹ آبسٹیکل. تو یہ قرآن مجید کا خواتین حضرات یہ ایک ایسا حصہ ہے، ایک ایسا مقام ہے سورہ حامیم سجدہ جو 41 سورہ ہے، یہ ہم نے آیات 30 سے لے کے 36 تک جو پڑھی کہ یہ اٹ گیوز یو اے بیوٹیفل scheme and a plan of life, especially when you are living amongst people who might become your rivals, especially when you are living amongst people who might not be very friendly and kind to you. خاص طور سے وہ لوگ جو بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوتا ہے یا کسی نہ کسی وجہ سے ان کی بہت سی ابیلٹیز ہوتی ہیں، تو they invite a lot of foes as well. ان کی جو اچھائی ہے یا ان کی جو خوبیاں ہیں اس سے بہت ساری جیلسیز بھی پیدا ہوتی ہیں. تو قرآن مجید نے اس کا یہ ہمیں بہت ہی عمدہ نسخہ بتایا. اور یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ not just the Quran but all scriptures and all prophets of God have told us کہ نہیں، آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیجئے اور برائی کی جگہ ہمیشہ دوسرے کے لیے رحمت بنیے، دوسرے کے لیے مرسی بنیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ لوگوں سے بدلہ لیں اور لوگوں سے وہ اپنا اسکور سیٹل کریں، بٹ ہی وڈ آلویز بی آن اے پیڈیسٹل، جس کے نتیجے میں ہی وڈ ون دا ہارٹس آف پیپل. سو لیٹس آلسو ٹرائی ٹو ون دا ہارٹس آف پیپل. اب ہماری بات کا بھی وقت ختم ہوتا ہے خواتین حضرات، میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. اچھا جی، سوال ہیں If reading Taraweeh at home, is it normal to offer 2 nawafil which are read in the quantity like 20 times would be considered Taraweeh, or is it that we need to complete the whole Quran in Taraweeh? پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ قرآن مجید کا ختم کرنا تراویح میں یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور بلکہ اس کو عام طور سے اس کو ختم کرنے ہی کی جلدی میں انسان قرآن مجید کے ساتھ اتنا تیزی کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سننا شروع کر دیتے ہیں کہ لٹرلی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا اس کو فالو کرنا. آپ اگر پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید ختم کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کے اندر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی اٹینشن کا سپین ایسا ضرور ہونا چاہیے. اکثر ایسا نہیں ہوتا. تو جتنا آپ کا اٹینشن کا سپین ہے، جتنا آپ فریش طریقے سے قرآن سن سکتے ہیں، بیکاز دیٹ از واٹس گوئنگ ٹو بی پروڈکٹیو، وہی آپ کو ایبزارب آپ کے اندر ہوگا. تو آپ کے لیے 20 تراویح پڑھنا ہرگز ضروری نہیں ہے، نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کریں. تراویح کو آپ نے آڈ نمبرز میں پڑھنا ہے، وطر میں آپ اس کو آڈ کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے. آپ چونکہ آڈ نمبرز میں پڑھی جاتی ہے، یہ تہجدی کی نماز ہے جو عشاء کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو 3 5 7 9 11 آپ آڈ نمبرز میں جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نوافل شام کے وقت، رات کے وقت عشاء کی نماز میں جتنے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں. اور وطر جو ہیں، جو آخری 3 وطر ہیں، اگر آپ وہ تہجد کے ساتھ کے ٹائم پہ پڑھ لیں تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو تہجد کی نماز کا بھی ثواب مل جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید لازماً ختم کرنا ہے یا کاؤنٹ آپ نے اس کا 20 کو تک پورا کرنا ہے. I have heard a clip in which a scholar is quoting a hadith. He says that by fasting or praying at night or praying on one night of Laylatul Qadr, all our sins will be forgiven. What about what we do for the rest of the year? Can you please... دیکھیے اس طرح کی تمام چیزوں کے بارے میں پہلے تو وہ آپ اگر ٹیکسٹ میرے سامنے پیش کیجیے گا تو میں اس کو چیک کر کے بتاؤں گا، لیکن عمومی طور پہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو بونس آپ کو ملتا ہے بعض جگہوں پہ، جیسے کہا گیا کہ جمعے کے دن آپ کو کچھ بونسز ملتے ہیں، کچھ لیلۃ القدر، یہ سارے وہ ونڈ فال گینز کے اللہ تعالیٰ نے مختلف ٹائمز رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ سارے وہ بونسز ہیں جس کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی جو برائیاں آپ نے کی ہیں، جو جن کو آپ سیئات کہتے ہیں، سیئات کا مطلب ہے چھوٹی برائیاں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن وہ جن پہ دوسروں کے حقوق آپ نے تلف کیے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو قرآن مجید سے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ جب تک جس شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں ہوں گی. اور یہ جو عام طور سے روایات ہمیں ایک ہیوج ریوارڈ کا پتہ دیتی ہیں قلیل عمل کا، ان کے بارے میں جنرلی ہمارے جو اسکالر ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک نہیں ہوتی. تاہم آپ کسی روایت کی طرف اگر اشارہ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں تو مجھے آپ اس کا ٹیکسٹ بھیجیں تو میں ایگزیکٹ آپ کو اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں. قرآن کی
قرآن کی سجدے جو نماز کے دوران آتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہیں؟ دیکھیے یہ جو ایسے ہے کہ جس موقع پہ آپ سجدہ کرتے ہیں نا قرآن مجید میں وہاں آیت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آیتوں کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سب لوگ جھکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے اس کے رسپانس پہ انہوں نے جھکنا شروع کر دیا. تو یہ اصل میں قرآن سے ایک زندہ تعلق کا نام ہے. یعنی قرآن جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے اور وہ نماز میں آ جاتی تھی تو آپ استغفار کرنا شروع کر دیتے تھے. تو دس از لائک رسپونڈنگ ٹو دا قرآن. بالکل ایسے ہی وہ بعض آیتیں جب نماز میں پڑھتے تھے تو ان کے اندر سجدے کا ذکر آ جاتا تھا تو آپ بے اختیار سجدے میں گر جاتے تھے، اور یہ نماز کے دوران بھی آپ کر لیتے تھے. تو اس وجہ سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک سپونٹینیس ایک جو آپ کا لائیو تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، یہ وہ چیز ہے. یعنی یہ کوئی سجدہ کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے کہ سجدے والی ہوئی تو آپ نے سجدہ کر لیا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہی وڈ رسپونڈ ٹو قرآنک ورسز وٹ ایور دے وڈ سے. وین دے وڈ سے یعنی اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کریں تو آپ تسبیح پڑھتے تھے. اسی فوراً بعد جب استغفار کو کوئی آیت آتی تھی تو آپ استغفار کرتے تھے. جب کسی آیت کے اندر ذکر آتا تھا کہ سجدہ کیا جائے تو اس کے امتثال میں آپ سجدے میں گر جایا کرتے تھے. تو یہ ایسے ہے. تو اس وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا رسپانس ہے، اور یہ اس کو فرض اور واجب اور اس میں نہیں بانٹنا چاہیے. یہ آپ کے قرآن کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے. اگر آپ قرآن کو اسی طرح پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نماز میں تو آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ یہ اعمال کریں. لیکن نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، یہ آپ کا اپنا رسپانس ہے قرآن پڑھنے کے بارے میں. یہ سوال ہے کہ کیا میں نماز پڑھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے کسی مقام پر اگر میری خواہش ہو تو سجدہ کر سکتا ہوں انہیں اپنی اکیلے کی نماز میں؟ دیکھیے نماز کی حیت کو ہمیں نہیں تبدیل کرنا چاہیے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں یعنی یہ جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل تھا کہ جس میں وہ نماز کے علاوہ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت وہ سجدہ کیا کرتے تھے. نماز کے دوران یہ جو سجدے کے بارے میں اگر آپ کو کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو سجدے کا حکم ہوتا ہے تو ظاہر ہے چونکہ نماز میں اس کا ایک موقع ہوتا ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں، یا جب آپ کا ایکچوئل سجدہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں. لیکن بہرحال نماز میں اگر آپ سجدہ کریں گے تو اس میں نماز کی حیت متاثر ہوگی. اس وجہ سے اگر آپ رکوع میں کھڑے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور سے ہوتا ہے کہ آپ رکوع میں کھڑے ہو کے سجدہ کر لیتے ہیں، تو اگر تو وہ سجدے کا موقع آ گیا تو آپ ضرور کیجئے. یعنی رکوع میں جیسے کہ دیکھیے آپ نماز جب باجماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام اگر جب سجدہ کرتا ہے تو آپ بھی سجدہ کر لیتے ہیں. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ نماز کی حیت ایسی ہے کہ جہاں پہ آپ کے لیے سجدہ پاسبل ہے وہاں پہ آپ ضرور سجدہ کیجئے. نماز کے باہر میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو سجدہ ہے وہ آپ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ چونکہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یو ڈونٹ نو کہ کہاں سجدہ کرنا ہے، کیونکہ امام تو آپ فالو کرتے ہیں، اٹس ویری ایزی. اگر تو آپ اس جگہ پہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سجدے والی آیت ہے اینڈ یو فیل، تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں دس از ناٹ سم تھنگ وچ از مینڈیٹری ان اینی وے، بٹ آف کورس اٹ از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو. اچھا، ایک سوال ہے جی کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے؟ ایسی ہمیں کوئی تفصیل قرآن سے معلوم نہیں ہوتی. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. آخرت کا جو علم ہے وہ خداوند تعالیٰ ہی جانتے ہیں. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، خاص طور سے یعنی جب ان کو یہ کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی وہ جو عذاب جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا، تو آپ اس کا جواب دیتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت نے کب آنا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو آپ کو عذاب آئے گا اگر آپ مجھے جھٹلاتے ہیں وہ کب آئے گا. یہ انما العلم عند اللہ، یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس کا علم تو خدا ہی کے پاس ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. آئی ایم جسٹ اے پرسن ہو از گوئنگ ٹو وارن. آئی ڈونٹ ہیو نالج آف دی آور. تو غیب جو قرآن مجید میں جب زیر بحث آتا ہے تو وہ عمومی غیب زیر بحث نہیں آتا، وہ جنرلی اس مفہوم میں آتا ہے ریگارڈنگ قیامت یا ریگارڈنگ دا عذاب وچ واز ڈیسٹینڈ فار پیپل ہو ڈینائی دیئر پروفٹس. تو یہ پوچھا جاتا تھا. تو اسی طرح سے بعض اور جگہوں پہ بھی اسپیسیفکلی پوچھا گیا، لیکن غیب کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ سوال ہے کہ جی ما یفعل اللہ بکم انکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی اگر ایک شخص اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے، کیا وہ روزے
کیا وہ روز معاد عذاب سے بچ جائے گا اگر وہ دین کے عملی پہلوؤں پر عمل نہیں کرتا؟ بظاہر تو یہ آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس آیت کی درست تعویل کریں۔ دیکھیے یہ آیت تو اپنے سیاق و سباق میں آپ نکال کے دیکھیے، قرآن مجید کو انٹرپریٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جس میں آپ ایک آیت کو الگ سے نکال کے دیکھیں۔ یہ اس آیت کو پہلے آپ اس کے کانٹیکس میں نکال کے دیکھیے، آپ تدبر قرآن میں نکال کے دے سکتے ہیں، آپ البیان میں نکال کے دے سکتے ہیں، تو اس کانٹیکس میں آپ کو اس کا جواب واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایز اے پرنسپل میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ لوگوں کی جو آخرت ہے وہ ہمیں نہیں طے کرنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اور ہمارا جو فیٹ، دوسروں کا جو فیٹ ہے، دوسروں کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ خواتین حضرات یہ ہے کہ وی شوڈ بی ورڈ مور اباؤٹ آر اون سیلوز، کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا فیٹ کیا ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ اصول تو ہمیں قرآن مجید بتاتا ہے کہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتے ہیں کسی سچ کا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوں گے، ان کو وہ سزا دے سکتے ہیں۔ شرک کی سزا یہ بتائی گئی کہ وہ ابدی جہنم ہے، قتل کی سزا یہ بتائی گئی، سزا بتانا ہے۔ لیکن اب کسی پرٹیکولر کیس پہ جو اس کا اطلاق ہے دیٹ وی کی ناٹ ڈو، کیونکہ دیکھیے اس کا ہمارے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہے۔ خدا انٹینشنز کو جانتے ہیں، خدا حالات کو جانتے ہیں، تو لیٹ گاڈ ڈیسائیڈ دا فیوچر آف اے پرسن۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے حوالے سے متنبع رہنا چاہیے اور اپنے عمل کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ سوال ہے کہ حسد کرنے والوں سے نارملی ملتے رہنا اور ان کے حسد کو اگنور کرنا کیا ہمیں مغرور ثابت کرتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کسی حسد کرنے والے سے ملتے رہتے ہیں، اور انفیکٹ اگر آپ یعنی میں آپ کے سوال کو دوبارہ پڑھ لوں کہ حسد کو اگنور کرنا ہمیں مغرور ثابت کرتا، نہیں، حسد کو اگنور کرنا تو بہت اچھی بات ہے اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں۔ یعنی ایسے شخص جو آپ سے اگر حسد کر رہا ہے، یہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ سی کوالٹی ہے، ہر ایک میں تو نہیں ہوتی کہ آپ اس کے باوجود یو اسٹل میٹنگ دیٹ پرسن، یو اسٹل اسمائلنگ ایٹ دیٹ پرسن۔ ان فیکٹ دس از واٹ از ریکوائرڈ، کہ یہ جو قرآن کی آیات ہم نے آج پڑھی ہے نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا جواب آپ اچھائی سے دیں، یہ تو یہی چیز ہے جو آپ نے یہاں لکھی ہے کہ اگر آپ کو اس سے کوئی حسد کر رہا ہے تو آپ جواب میں اس سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اس سے آپ ہنس کے ملیں، اس سے آپ ہاتھ ملائیں، کوورڈ میں نہ ملائیں بلکہ، لیکن جب موقع ہو تو آپ ہاتھ ملائیں، اس کو گریٹ کریں۔ لیکن یہ بات کہ اس سے آپ کو کوئی غرور ثابت ہوتا ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا، غرور کیوں ثابت ہوگا؟ یہ تو آپ کی اچھائی ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہی تو کہا ہے قرآن مجید نے کہ آپ نے زیادتی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، برائی کا جواب آپ نے اچھائی سے دینا ہے۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیے خواتین حضرات کہ یہ جو برائی اور اچھائی کے بارے میں جو ہمارا رویہ ہے، یہ انسانیت کا رویہ، انسان کے بارے میں رویہ ہونا چاہیے۔ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ کہ ہم کہیں کہ اچھا جی یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ سو ذہن میں رکھیے کہ جو ہماری جو فرسٹ افیلیشن ہے، جو ہمارا پہلا بانڈ ہے، the first bonding that we have is that bonding of being a human being. تو as people who belong to the same family، جس کو آپ human kind family کہتے ہیں، ہمارا یہ جو رویہ ہے it should be extended to all and sundry، یعنی we should not discriminate کہ اچھا جی ہمارے faith سے ہوگا یا ہمارے مذہب کو مانے گا تب ہم نے یہ کام کرنا ہے، نہیں، آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا ہے۔ اچھائی does not is across all borders، it crosses all borders، it crosses all ethnicities، all sorts of things۔ تو آپ کو کسی بھی شخص سے جو معاملہ پیش آ رہا ہے، آپ کہیں پہ بھی ہیں، اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اس نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے ٹو بیہیو ان اے وے دیٹ یو آر ایبل ٹو میک این امپیکٹ ان دا سوسائٹی۔ تو اپنے آپ کو دنیا میں جب آپ برتتے ہیں، کنڈکٹ کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی ایسے ہو کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو دنیا سے تو چلے جائیں لیکن لوگوں کے دلوں سے نہ جائیں، لوگ آپ کو یاد کریں۔ اور حضرت ابراہیم نے اس کو دعا کے طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ جب میں چلا جاؤں تو میں جو کچھ اچھے اعمال کر رہا ہوں اس کی بنیاد پہ لوگ میرا اچھا تذکرہ کریں، پیپل آر ایبل ٹو ریمبر می ان اے گڈ وے، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، قرآن مجید کے الفاظ آتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ پیپل شوڈ ریمبر یو ان اے پازیٹیو وے، پیپل شوڈ تھنک کہ بھائی دس واز اے پرسن جس نے واقعی اس دنیا میں ایک ایسی زندگی گزاری۔ سوال یہ جی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے بہتری کے لیے تو آپ کو ایک بنایا اس وقت ماحول مل گیا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے، یعنی دس از ون آف دا بیسٹ times of the year in order to build and rebuild your relationship with God. Yani this is a time of I would say meditation, this is a time of spending some time with yourselves، yani apne aap ko ke saath time guzariye، this is a time for soul searching as well۔ اپنا
جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں رمضان سے ملتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ مہینے کی ورک شاپ ہے کہ جس میں خود احتسابی کے عمل سے ہمیں گزارنا چاہیے اپنے آپ کو، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. دس از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ریویو آر لائف. دس از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ اینالائز کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، آیا ہماری پرائیورٹیز، ہماری جو ترجیحات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. تو جب آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، تو اصل میں اس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ خدا سے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ محاسبے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اندر کی جو کمی اور کوتاہیوں کو ریئلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ دے شوڈ ناٹ ہیپن اگین. تو آئی وڈ سے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دا بیسٹ وے ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ، اینڈ دیر از نو بیٹر اے منتھ فار دس سیلف اکاؤنٹیبلٹی دین رمضان. اینڈ وی آر بلیسڈ کہ ہم اس مہینے کو ہم نے اس سال پا لیا. معلوم نہیں کہ آئندہ کون ہو یا کون نہ ہو، تو میک دا بیسٹ آؤٹ آف اٹ. ہمارا آج کا جو ایک اور سوال ہے جی، کہ ایک تو یہ ہے کہ ما تشتہی اور ما تدعون میں کیا فرق ہے. یعنی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی قریب قریب ہی ہے، جو آپ چاہتے ہیں اور جس چیز کی آپ کو طلب ہے. تو قرآن مجید میں بعض دفعہ بالکل قریب ایک چیز کو ریپیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ وٹ ایور یو وانٹ اینڈ وٹ ایور یو ڈیمانڈ وٹ ایور یو ریکوائر. تو دیر از ناٹ مچ ڈفرنس، صرف بات کو ایک اور پیرائے میں کیا گیا ہے. اور آخری سوال جی آج کا یہ ہے، کین یو گیٹ اے contrast for MIR done while fasting? Get a contrast. I'm not sure what you mean by a contrast. Contract یا contrast؟ یعنی MRI کا تو جو ٹیسٹ ہے، اگر وہ MRI جس طرح سے I'm not sure کہ اس میں آپ کیا چیز کہہ رہے ہیں کہ جو فاسٹنگ کے لیے وہ ہے. یعنی آپ کو کوئی اورل چیز کنزیوم نہیں کرنی چاہیے. if you're talking about the dye تو آپ کو انجیکٹ کی جاتی ہے عام طور سے. so anything that can be injected اینڈ اس کے نتیجے میں اگر آپ کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم. اسی طرح جو کووڈ ویکسینز ہیں، دیر آر ناٹ اے پرابلم. آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ وہ بھی ٹیکہ شوگر آپ کنزیوم کر سکتے ہیں، ناٹ اورلی بٹ تھرو اے ٹیکہ اور انجیکشن. تو ایوری تھنگ دیٹ از انجیکٹیڈ ان یو بٹ اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو اینی، یعنی کوئی طاقت کی چیز آپ نہ لیں کیونکہ وہ روزے کی اسپرٹ کے خلاف ہوگا، لیکن دوا کے طور پہ اینی تھنگ وچ از انجیکٹیڈ از فائن. ہماری جی آج کی اس نشست کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، سوالات بھی ختم ہوں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.